بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَجُدْتَ حَتَّى كِدْتَ تَبْخَلُ خَائِلًا لِلْمُنْتَهَى وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءُ۔ جُدْتَ جود نصرہ سے ہے بمعنی سخاوت کرنا، اور تبخل بخل سمع سے ہے بخیل ہونا، حائلاً حول نصرہ سے ہے تبدیل ہونا، اور منتہا مصدر میمی ہے بمعنی انتہا کے، اور سرور نصرہ کا مصدر ہے خوش ہونا، بکا ضربہ کا مصدر ہے رونا۔ وَلَجُدْتَ اور تم نے سخاوت کی، حتیٰ کہ قریب ہے کہ تو بخیل ہو جائے تبدیل ہوتے ہوئے انتہا کی طرف، اور خوشی کی وجہ سے رونا ہے۔ وَلَجُدْتَ اور تم سخی ہوئے، حتیٰ کہ قریب ہے تبخلو کہ تم بخیل ہو جاؤ، حائلاً تبدیل ہوتے ہوئے، للمنتہا انتہا کی طرف، ومن السرور اور خوشی کی وجہ سے بکاؤن رونا ہے۔ مطلب یہ کہ تم اتنے زیادہ سخی ہو گئے ہو کہ ہمیں خطرہ ہے کہیں بخیل نہ ہو جاؤ، کیونکہ جب شے انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو پھر واپس لوٹتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ انتہائی خوشی کی وجہ سے انسان کو رونا آتا ہے، تو انتہائی سخاوت کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں تم بخیل نہ ہو جاؤ۔ ابدأت شیئا منک یعرف بدؤہ وأعدت حتی انکر الابداء۔ ابدأت ابداء سے ہے افعال بمعنی شروع کرنا، اور اعدت اعداد سے ہے افعال بمعنی دوبارہ کرنا۔ تم نے ابتدا کی کسی شے کی، تجھ سے پہچانی جاتی ہے اس کی ابتدا، اور تم نے دوبارہ کیا حتیٰ کہ انکار کیا گیا ابتدا کا۔ ابدأت تم نے ابتدا کی، شیئا ایک چیز کی، منک یعرف بدؤہ تجھ ہی سے پہچانی جاتی ہے اس کی ابتدا، وأعدت اور تم نے دوبارہ کیا، حتیٰ انکر حتیٰ کہ انکار کیا گیا ابتدا کا۔ مطلب یہ کہ جب تم کسی شے کی ابتدا کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے تم ہی اس کے موجد ہو، اور جب تم دوبارہ اس کام کو کرتے ہو تو اتنا اچھا کرتے ہو کہ لوگ ابتدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فالفخر عن تقصیرہ بک نائب والمجد من ان یستزاد براء۔ الفخر نصرہ کا مصدر ہے فخر کرنا، تقصیر تفعیل کا مصدر ہے کوتاہی کرنا، ناقب نقب نصرہ سے ہے پہلو تہی کرنا، کنارہ کشی کرنا، ان یستزاد استزادہ استفعال سے ہے بمعنی زیادتی طلب کرنا۔ بس فخر اپنے کوتاہی کی وجہ سے تجھ سے پہلو تہی کرنے والا ہے، اور بزرگی اس بات سے کہ زیادتی طلب کی جائے بری ہے۔ فالفخر پس فخر عن تقصیرہ اپنے کوتاہ ہونے کی وجہ سے، بک نائب تجھ سے پہلو تہی کرنے والا ہے، اور بزرگی اس بات سے ان یستزادہ کہ زیادتی طلب کی جائے براء بری ہے۔ مطلب یہ ہے تم اتنے قابل فخر ہو کہ اب فخر بھی تجھ سے کنارہ کش ہے، تم اتنے زیادہ بزرگ ہو کہ اب مزید بزرگی طلب نہیں کی جا سکتی۔ فإذا سئلت فلا لأنك محوج وإذا كتمت وشت بك الآلاء۔ محوج احواج افعال سے اسم فاعل ہے محتاج بنانے والا، اور کتمتا کتم نصرہ سے مجہول ہے پوشیدہ کیا جانا، روپوش ہونا۔ وشت وشی ضرب سے ہے چغلی کرنا۔ الآلاء یہ اس کا معنی ہوتا ہے نعمتیں۔ بس جب تم سے مانگا جائے تو اس وجہ سے نہیں کہ تم محتاج بنانے والے ہو، اور جب تم روپوش کیے جاؤ تو چغلی کھاتی ہیں تمہاری نعمتیں۔ فإذا سئلت پس جب تم سے مانگا جائے، فلا پس اس وجہ سے نہیں، لأنک محوج کہ تم محتاج بنانے والے ہو، وإذا کتمت اور جب تم روپوش کیے جاؤ، وشت تو چغلی کھاتی ہیں، بک تیری، الآلاء نعمتیں۔ مطلب یہ ہے لوگ تجھ سے مانگتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم محتاج بنانے والے ہو، بلکہ وجہ یہ ہے کہ لوگ تم سے مانگتے ہیں تاکہ تم ان کے حالات سے باخبر رہو، اور جب تم کہیں روپوش ہو جاؤ تو روپوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر جگہ تمہاری نعمتیں ہیں، تمہاری نعمتیں چغلی کھاتی ہیں کہ تم یہاں پر موجود ہو۔ وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة للشاکرین علی الإلہ ثناء۔ مدحت مدح فتح سے ہے بمعنی تعریف کرنا، رفعت النصرہ کا مصدر ہے بلند ہونا، الشاکرین شاکر کی جمع ہے شکر النصرہ سے، الالہ اس کی جمع آلہہ آتی ہے بمعنی معبود۔ اور جب تمہاری تعریف کی جائے تو اس وجہ سے نہیں کہ تاکہ تم کماؤ بلندی، شکر کرنے والوں پر معبود کے لیے تعریف ہوتی ہے۔ وإذا مدحت اور جب تمہاری تعریف کی جائے، فلا پس اس وجہ سے نہیں، لتکسب رفعة کہ تاکہ تم کماؤ بلندی، شکر کرنے والوں پر، علی الالہ معبود کے لیے، ثناء تعریف ہوتی ہے۔ مطلب یہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں، وجہ یہ نہیں تاکہ تم عظمت حاصل کرو، تم تو پہلے ہی سے عظیم ہو،
بلکہ بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محسن ہے، اسی طرح لوگوں پر تمہارا شکر بھی واجب ہے کیونکہ تم ان کے محسن اور منعم ہو۔ وَإِذَا مُطِرْتَ فَلَا لِأَنَّكَ مُجْدِبٌ يُسْقَى الْخَصِيبُ وَتُمْطَرُ الدَّمَاءُ۔ مطرتا مطر النصرہ سے ہے بارش برسانا، مجدبن اجداب سے اسم فاعل بمعنی قحط زدہ، الخصیب کی جمع خصب آتی ہے، سرسبز و شاداب زمین، الداماء اس کا معنی سمندر۔ اور جب تم بارش برسائے جاؤ تو اس وجہ سے نہیں کہ تم قحط زدہ ہو، بارش برسائی جاتی ہے، شاداب زمین پر سیراب کیا جاتا ہے شاداب زمین کو، اور بارش برسائی جاتی ہے سمندر پر۔ وَإِذَا مُطِرْتَ اور جب تم بارش برسائے جاؤ، فلا پس اس وجہ سے نہیں کہ تم قحط زدہ ہو، یسقا سیراب کیا جاتا ہے شاداب زمین کو اور بارش برسائی جاتی ہے سمندر پر۔ مطلب یہ ہے کہ تم پر بارش ہوتی ہے، تمہارے علاقے میں بارش ہوتی ہے، وجہ یہ نہیں کہ تمہارا علاقہ قحط زدہ ہے، بات یہ ہے کہ بارش تو شاداب زمینوں پر بھی ہوتی ہے، بارش تو سمندروں پر بھی ہوتی ہے۔ لم تحکل الیک السحاب وانما حمت به فسبیب والرحضاء۔ لم تحکِ حکایت ضربہ سے ہے نقل کرنا، نائل نو نصرہ سے اسم فاعل ہے بخشش اور سخاوت، حمت حم النصرہ سے مجہول بخار ہونا، اور سبیب بارش رحضاء بخار کا پسینہ۔ نہیں نقل کی تمہاری بخشش کی بادل نے، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو بخار ہوا اس سخاوت کی وجہ سے، پس اس کی بارش الرحضاء بخار کا پسینہ ہے۔ لم تحکِ نقل نہیں کی تیری بخشش کی بادل نے، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ بخار ہو گیا اس کو سخاوت کی وجہ سے، فسبیبھا پس اس کی بارش الرحضاء بخار کا پسینہ ہے۔ مطلب یہ بادل برس رہا ہے، وجہ یہ نہیں کہ وہ تمہاری سخاوت کی نقل کر رہا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے تمہاری سخاوت کی وجہ سے اس کو بخار ہو گیا، یہ بارش بخار کا پسینہ ہے۔ لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا الا بوجه ليس فيه حیاء۔ لم تلق لقاء سمع سے ہے بمعنی ملاقات کرنا، اور تو نہیں ملاقات کرتا اس چہرے سے ہمارے دن کا سورج مگر ایسے چہرے کے ساتھ کہ جس میں حیا نہیں ہے۔ لم تلق نہیں ملاقات کرتا هذا الوجہ اس چہرے سے، شمس نہارنا ہمارے دن کا سورج، الا بوجہ مگر ایسے چہرے کے ساتھ لیس فیہ حیاء کہ جس میں حیا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے تم اتنے خوبصورت ہو کہ سورج کو طلوع نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہر روز طلوع ہو جاتا ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ اچھا جی، اور فَبِأَيِّمَا قَدَمٍ سَعَيْتَ إِلَى الْعُلَا أُدُمُ الْهِلَالِ لِأَخْمَصَيْكَ حِضَاءُ۔ سعیت سعی فتح سے ہے بمعنی بلند ہونا، چڑھنا، العلا علیتن کی جمع ہے بمعنی بلندی، ادم کا معنی چمڑا، اخمسے کا تثنیہ ہے اخمسن کا بمعنی پاؤں کا تلوا، حذاء جوتا، پس کون سے قدم کے ساتھ تم چڑھے بلندیوں کی طرف، چاند کا چمڑا تیرے پاؤں کے تلووں کا جوتا ہو۔ فَبِأَيِّمَا قَدَمٍ پس کون سے قدم کے ساتھ سعیتا تم چڑھے بلندیوں کی طرف، ادم الہلال چاند کا چمڑا، لِأَخْمَصَيْكَ کا تیرے پاؤں کے تلووں کا، حذاء جوتا ہو۔ مطلب یہ ہے تعجب ہے تم کیسے ان بلندیوں پر چڑھ گئے، اللہ کرے چاند کا چمڑا تمہارے پاؤں کا جوتا بن جائے۔ وَلَكَ الزَّمَانُ مِنَ الزَّمَانِ وِقَایَةً وَلَكَ الْحِمَامُ مِنَ الْحِمَامِ فِدَاءُ۔ وقایتاً ضربہ کا مصدر ہے حفاظت کرنا، اور حمام کا معنی موت، اور تیرے لیے زمانہ ہو جائے زمانے سے حفاظت، اور تیرے لیے موت ہو جائے موت پر قربان۔ وَلَكَ الزَّمَانُ اور تیرے لیے زمانہ ہو جائے، مِنَ الزَّمَانِ زمانے سے، وقایتاً حفاظت۔ وَلَكَ الْحِمَامُ اور تیرے لیے موت ہو جائے، مِنَ الْحِمَامِ موت سے، موت پر، فداء قربان۔ مطلب یہ ہے زمانے کی طرف سے جو تجھ پر مصائب آنے ہیں، اللہ کرے زمانہ خود ان مصائب کا شکار ہو جائے، اور تجھ پر جو موت آنی ہے اللہ کرے اس موت کو موت آ جائے، تاکہ تم کبھی نہ مرو، تم ہمیشہ زندہ رہو۔